ہمارے اکابر نے بہت کام کیا. قادیانی کھا جاتا آپ کو اگر ہمارے اکابر نہ ہوتے, ان کی قربانیاں نہ ہوتی. اور کفن باندھ کے گئے ہیں ہمارے اکابر, ان سے ہر میدان میں لڑائی کی ہے. کفن ساتھ لے کے جاتے تھے عدالتوں میں, کفن ساتھ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سے جج نے کہا تھا کہ میں جتنا متاثر زندگی میں آپ سے ہوا ہوں کسی اور سے نہیں ہوا. جب وہ قادیانی عبارت پیش کر کے سناتا تھا نا, تو یہ فوراً آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھول جائیں گے. یہ کہتے تھے یہ عبارت اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے, کتاب فلاں ہے, صفحہ نمبر فلاں ہے, کتاب لے کر آؤ. ابھی اسی وقت کتاب منگوائی جاتی, وہ صفحہ بھی وہی ہوتا, وہ عبارت بھی وہی ہوتی. جج نے کہا میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا اتنا. ایسے ان کے خلاف تیاری کر کے ہر میدان میں فائٹ کی. اب تو لوگ حلوہ کھا رہے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں, حلوہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھال. ساری انہی کی تحقیقات ہیں. تو خیر, ہمارے استاد سے حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمہ اللہ, منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ائمہ حرمین کے دوسری دنیا میں دورے ہوئے ہیں. منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین کے ائمہ کو بتایا کہ قادیانی کیا کر رہے ہیں, اور دنیا میں ان کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا, جا کے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عرب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا میں کون سا فتنہ پھیلا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہوں نے سیکھا مناظرے کا علم ان سے قادیانیوں کے خلاف. تو ہم بھی پھر اپنے استاذ کے ساتھ لگ گئے. ہم تیرا بچے تھے, ہمیں تو ان چیزوں میں زیادہ مزہ آتا تھا. تو ہمارے محلے میں ایک لیفٹیننٹ کمانڈر آیا کرتا تھا نیوی کا, وہ قادیانی تھا. وہ ہم پہ دانے ڈال رہا تھا روزانہ. ہماری عمر ہوگی 19-20 سال یا 21 سال بمشکل. وہ روزانہ دانے ڈالتا ہے, وہ مرزا نے یہ لکھا, مرزا نبی کا ایسا عاشق تھا, مرزا غلام احمد تو یوں تھا, مرزا تو, اور بڑے جانا ہم پہ. اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان اتنا ہلکا نہیں تھا کہ ہم ٹر ونجیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں ہمیں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, اس کا نام تھا پکی روٹی. کتاب کا نام کیا تھا؟ پکی روٹی. پنجابی میں تھی وہ. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جے کوئی پوچھے, سوال تھا اس میں, بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. میں سوال تھا, جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. بیٹھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے کو بیٹھے کہتے ہیں. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. تو جواب کیا ہے؟ بیٹھا. اس لیے کہ کہیں ٹر نہ ونجے. اگر کھلوتا ہوا تو کہیں ٹر نہ ونجے. تو ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹھا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ بیٹھے ہوئے آدمی کو چلانا مشکل ہے. پہلے اٹھاؤ گے پھر, اور چلے ہوئے آدمی کو دھکا دو گے چل جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ بچپن میں ہمیں کتاب پڑھائی جاتی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. جے کوئی پوچھے, ہمارے حضرت تھے پنجابی, تو ان سے میں نے 2-3 چند پنجابی کے الفاظ یاد کیے. جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو اس نو دسیو بیٹھا, کہیں ٹر نہ ونجے, کہیں ٹر نہ ونجے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان کیا تھا؟ بیٹھا ہوا. لیکن ہم نے کہا چلو اس سے مناظرہ کرواتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے استاذ کو بلوا لیا. ہم نے کہا حضرت آپ کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا چلو بھائی. اچھا, اس کو ہمارے استاذ نے کہا کہ اس کو نہیں بتانا کہ میں, وہ تو مفتی تھے ہمارے استاذ, یہ نہیں بتانا کہ مفتی بھی آ رہے ہیں میرے ساتھ, ورنہ یہ کرے گا ہی نہیں. ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہوں گے, وہاں لے آؤ. ہم نے کہا ہم آپ کے گھر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. لیفٹیننٹ کمانڈر کے گھر ہم چلے گئے, بڑا بنگلہ اس کا خوبصورت, ہم اس کے میں گئے. اچھا, کیا ہوا ہے کہ ہمارے استاذ نے پورا مناظرہ سیکھا تھا قادیانیوں کے بارے میں. اور ایک چیز کہ مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ مناظرے سے پہلے جن کتابوں کے آپ نے حوالے دینے ہیں وہ اپنے سامنے ان کی لائبریری سے نکلوا کے رکھ لینا. ان کی لائبریری سے وہ کتابیں, ان کی لائبریری تو ہوتی ہے ان کے گھر میں, وہ کتابیں پہلے لا کے اپنے سامنے رکھ لینا. ورنہ موقع پہ جب آپ نے حوالے پیش کیے نا, یہ کتاب پیش نہیں کرے گا, یہ کہے گا وہ تو مل نہیں رہی, وہ تو یہاں ہے نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو چھپنا بند ہو گئی, وہ تو ہے ہی نہیں, اس طرح کی بات. اب وہ ایک چیز ان کو سکھائی گئی تھی. اب اس کی تقریر, ہمارے استاذ بھی پٹھان تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب گئے ہیں تو وہ قادیانی سمجھ رہا, یہ دیہاتی اسٹائل تھا ہمارے استاذ کا, کندھے پہ رومال. اس نے کہا یہ, وہ سمجھ رہا تھا یہ بیچارے, حالانکہ بڑے عالم تھے,
لیکن وہ کندھے پہ رومال، ان کا اسٹائل ایسا، تو وہ سمجھا کہ ان کو کیا پتا ہوگا، تو اس نے ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا اور ہم سے بحث شروع کر دی. وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ اس قادیانی کے سامنے، اور تقریر کہہ رہا ہے مرزا ایسا تھے، اس نے نبی کی شان میں یہ نعت کہی ہے، اس کے اشعار پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ تو نبی کا عاشق تھا اور یہ اور وہ. اب ہم اس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں، مرزا کو تو نہیں بتایا. اس نے کہا حضرت عیسیٰ کا تو انتقال ہو گیا ہے، جیسے غامدی کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کا انتقال، تو حضرت عیسیٰ تو دنیا سے جا چکے ہیں. وہ جس عیسیٰ کے نبی نے آنے کی بات کی ہے اس سے غلام احمد مراد ہے. حضرت عیسیٰ کا کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا. پھر ہمیں کہنے لگا کہ خود سوچو، کامن سینس کی بات ہے، حضرت عیسیٰ آسمان پہ رہتے کیسے ہوں گے؟ آسمان پہ تو نہ آکسیجن ہے، آسمان پہ تو نہ بارش ہوتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، قضائے حاجت کہاں کرتے ہوں گے؟ ان کو زوجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیسی کامن سینس ہے نا، تقریر مار رہے جناب ڈاکٹر صاحب کی طرح نا، اوور ایکٹنگ. تو بہت وہ ایسے لگا کے نا اس نے، ہمارے استاد تو بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو بات بولے. ہمارے استاذ نے پہلے سے کتاب لگا کے رکھی تھی، اس میں سے حوالہ نکالا، اس میں مرزا نے لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسی چھوڑی مرزا نے جو دنیا میں کسی نے ایسا کہا ہی نہیں، کیونکہ جھوٹا ہے نا، وہ تو چھوڑو ہے. اب قادیانی ایسی چیزیں تو چھپا کے رکھتے ہیں نا. ہمارے استاذ نے نکال لیا، انہوں نے کہا یہ مسئلہ، وہ اپنی تقریر کر رہا ہے. ہمارے استاذ نے بڑی نا خوبصورت انداز سے اس سے کہا یہ لیفٹنٹ صاحب ایک بات سنیں گے؟ جی 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 فرمائیے. مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا یہ جو کتاب ہے نا آپ کی، آپ نے خود کہا کہ مرزا کی کتاب ہے یہ، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ زندہ ہیں. تو یہ جو مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کہاں سے ہیں، تو بھائی جس ہوٹل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناشتہ آتا ہوگا، کھانا آتا ہوگا، وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آ جاتا ہوگا. اور جہاں قضائے حاجت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے وہ بھی ہے. اور بھائی اس کے تو ہوائیاں کان سے دھواں نکلنا شروع. اور وہ نا اچھا میں بات یہ کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ کے موضوع کو چھوڑو، کوئی دوسری بات کرتے ہیں. پھر وہ شروع خود ہی دوسرے موضوع پر آیا. اس میں اس نے کوئی دعویٰ کیا تو ہم نے ایک دلیل پیش کی، کچھ ہمیں بھی دے کر گئے تھے نا مواد، تو ہم نے دلیل پیش کی کہ بھائی مرزا نے یہ پیش گوئی کی تھی اور قسم اٹھا کے کی تھی، مگر مرزا کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ. تو اس نے کہا کہ دیکھیں اصل میں مرزا صاحب نے قسم اٹھا کے یہ پیش گوئی جو کی تھی، تو مرزا کا مطلب یہ نہیں تھا پیش گوئی سے، الفاظ تو ایسے ہی ہیں لیکن اس کی تعویل ہے، اس کا مفہوم کیا تھا وہ یہ نہیں تھا، مفہوم کچھ اور تھا. تو ہم نے کہا قسم اٹھا کے ایک بات وہ کہہ رہا ہے اتنے جزم کے ساتھ کہ فلاں تاریخ میں یہ لازمی ہوگا اور فلاں تاریخ میں یہ کام، پوری دنیا کہہ رہی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہو نہیں ہوا، تو اس کا دوسرا مطلب کیا؟ اتنا گھوم پھرا کے دوسرا مطلب نکالا نا اس نے. ہم نے کہا یہ دوسرا مطلب کہاں سے؟ کہہ رہے نہیں اصل میں. ہم نے کہا بھائی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے وہ، تو انہوں نے کہا قسم اٹھا کے بھی بولے بھائی، مقصد اس کا یہ تھا. تو ہمارے استاذ نے کہا اس کی مرزا کی عبارت نکالی کہ مرزا نے لکھا جب کوئی شخص قسم اٹھا کے کوئی بات کہے تو اس بات کا کوئی دوسرا مطلب نہیں لیا جا سکتا، تعویل اس میں نہیں کی جا سکتی، اس کا وہی مفہوم ہوگا جو سمجھ میں آ رہا ہے. اب 5-6 جب اس طرح کے چھکے چوکے ہمارے استاذ نے فوراً لگا دیا نا، یہ دیکھو یہ کیا لے، اب وہ تو دھواں نکلنا شروع اس کے. تو اچھا وہ پوری ایک ریکارڈ کر رہا ہے مناظرہ، کیونکہ ان کو اس مناظرے کے پیسے ملتے ہیں، یہ لندن جاتے ہیں، یہ کیسٹ ان کی کہ میں نے 6 لڑکوں کو بٹھایا، ویڈیو بن رہی تھی چپکے سے، ہمیں پتا بھی نہیں، ویڈیو نہیں تو کم از کم آڈیو ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی تھی. تو اب وہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے بوریا بستر کیا کیا بول، اس نے کہا ایکچولی کھانے کا ٹائم، ایکچولی یہ بھی ٹائم ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا یہی ہے. اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن دوبارہ اس نے نہیں چھڑا. کیسے بدبخت ہیں دیکھو، یہ کیسے بدبخت. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں دین پہ آنا.